سنڈریلا ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی قہقہوں کی گونج پورے گھر میں سنائی دیتی تھی، جیسے بہار کی خوشبو ہر سمت پھیل گئی ہو۔ لیکن ایک دن سنڈریلا کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ماں کے بستر پر لیٹے چہرے کی زردی اور کمزور آواز نے جیسے گھر کی ساری خوشیاں چھین لی ہوں۔ جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو سنڈریلا کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ماں کے انتقال نے سنڈریلا کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ گھنٹوں ماں کی قبر میں بیٹھ کر چپ چاپ روتی رہتی۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھی ہر وقت نم رہنے لگے، جیسے خوشیوں کا سورج غروب ہو چکا ہو۔ باپ کو لگا کہ شاید سنڈریلا کو ماں جیسا پیار کسی اور سے مل جائے، تو اس نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ یہ عورت باہر سے تو مہذب نظر آتی تھی، لیکن اس کا دل سخت اور خود غرضی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں بھی سنڈریلا سے جلتی تھیں۔ سنڈریلا نے خاموشی اوڑھ لی۔ اب اس کے قہقہے نہیں، صرف سناٹا گھر میں گونجتا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو ایسے ٹوٹتا دیکھ کر بہت دکھی ہوا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ مہینے بعد سنڈریلا کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ دن سنڈریلا کے لیے دنیا کا سب سے سیاہ دن تھا۔ اب وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی اور اس کا دل غم کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ سوتیلی ماں نے اب اپنے اصلی رنگ دکھائے۔ اس نے سنڈریلا کو نوکرانی بنا دیا۔ ہر وقت کام، صرف کام۔ گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی، کھانے پکانا، سب کچھ سنڈریلا کے ذمے تھا۔ لیکن سنڈریلا کے دل میں نفرت کے بجائے صبر اور برداشت تھا۔ اس نے اپنا غم جانوروں، پرندوں اور چوہوں کے ساتھ بانٹ لیا۔ وہی اب اس کے دوست تھے، اس کی تنہائی کا سہارا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ پورے ملک میں دعوت نامے بھجوا دو کہ بادشاہ کے محل میں کل دعوت ہے، جہاں پر تمام لڑکیوں کو مدعو کیا جائے گا، اور شہزادہ انہی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کو اپنے لیے شادی کے لیے چنے گا۔ جب وزیر دعوت نامہ لے کر سنڈریلا کے گھر پہنچا اور اس کی ماں کو دیا تو دعوت نامہ سن کر سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں بہت پرجوش ہو گئیں۔ سنڈریلا کی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک آ گئی، لیکن سوتیلی ماں نے اس کی امیدوں کو کچل دیا۔ تم وہاں نہیں جا سکتی۔ سنڈریلا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی۔ دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، کاش میں بھی جا سکتی۔ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنیں دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماں اپنی دونوں بیٹیوں کو تیار ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سنڈریلا کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، کاش میں بھی جا سکتی۔ تبھی اچانک ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ پری نے جادو سے کدو کو ایک شاندار سونے کی گاڑی میں بدل دیا، چوہوں کو سفید گھوڑوں میں اور پرندوں کو گاڑی بان میں۔ سنڈریلا کا پرانا پھٹا لباس ایک خواب جیسا خوبصورت گاؤن بن گیا اور اس کے پاؤں میں چمکتے ہوئے شیشے کے نازک جوتے آ گئے۔ پری نے نرمی سے کہا، یہ سب جادو صرف آدھی رات تک چلے گا۔ اس کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ جب سنڈریلا پری کے جادو سے تیار ہو کر شاہی محل پہنچی تو وہ اتنی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھی کہ جیسے چاندنی رات میں کوئی چمکتا ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی چمکدار لباس، نرمی سے بندھے بال اور نازک قدموں نے سب کو حیران کر دیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں بے اختیار اسی پر ٹھہر گئیں۔ ہر کوئی اس اجنبی حسین لڑکی کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں بھی اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ وہ اتنی بدل چکی تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکیں۔ شہزادہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سنڈریلا کو رقص کے لیے بلایا اور وہ دونوں ساری محفل میں ایک دوسرے کے ساتھ جھومتے رہے۔ شہزادے کی نگاہوں میں سنڈریلا کے لیے محبت اور حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ سنڈریلا کی سادگی، اس کی معصوم مسکراہٹ اور نرمی سے بھری باتوں نے شہزادے کا دل جیت لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، سنڈریلا کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ اسے پری کی تنبیہ یاد آ گئی، وقت ختم ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی اور جلدی میں فوراً بھاگی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کا ایک نازک شیشے کا جوتا محل کی سیڑھیوں پر رہ گیا، مگر اس نے پیچھے موڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ بگی میں بیٹھ کر وہ تیزی سے محل سے روانہ ہو گئی۔ محل سے کچھ فاصلے پر ہی اس کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ ایک بار پھر اپنی پرانی حالت میں واپس آ گئی۔ وہی سادہ لباس، وہی پرانے جوتے، مگر دل میں ایک انمول لمحہ چھپا ہوا۔
وہ جلدی سے گھر پہنچی، دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی شک نہ کر لے، اور فوراً گھر کے کام شروع کر دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف شہزادے کو سنڈریلا کا وہ سینڈل مل گیا جو وہ سیڑھیوں پر بھول آئی تھی۔ جیسے ہی شہزادے نے وہ نازک اور خوبصورت سینڈل دیکھا، اس کے دل میں سنڈریلا کی حسین مسکراہٹ اور انمول لمحے تازہ ہو گئے۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروایا کہ یہ سینڈل جس لڑکی کو فٹ آئے گا وہی اس کی دلہن بنے گی۔ وزیر وہ سنہری خوابوں جیسا سینڈل لے کر ملک کے ہر ایک گھر میں گیا، مگر سینڈل کسی کو بھی فٹ نہ آیا۔ دن گزرتے گئے اور شہزادے کی امیدیں دھندلانے لگیں، مگر وزیر نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ یہ سینڈل لے کر سنڈریلا کے گھر پہنچا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں وزیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، ان کی آنکھوں میں لالچ اور امید چمکنے لگی۔ انہوں نے بھی سینڈل پہننے کی بہت کوشش کی، مگر دونوں میں سے کسی کو بھی فٹ نہ آیا۔ اچانک ایک کمرے سے کسی لڑکی کی دھیمی گنگناہٹ سنائی دی۔ وزیر چونک گیا۔ اس نے سوتیلی ماں سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی اور لڑکی موجود ہے؟ ماں نے گھبراہٹ اور جھوٹ کے ساتھ انکار کر دیا۔ وزیر نے نرمی مگر سختی سے کہا کہ وہ اس گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ سب کمرے دیکھنے کے بعد وہ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک سادہ مگر حسین لڑکی موجود تھی، سنڈریلا۔ وزیر نے نرمی سے اس سے سینڈل پہننے کی درخواست کی۔ جیسے ہی سنڈریلا نے سینڈل پہنی وہ اس کے نازک پیر میں بالکل فٹ آ گئی۔ اس نے خوشی خوشی سنڈریلا کو اپنے ساتھ محل چلنے کی دعوت دی۔ جب وہ محل پہنچی تو شہزادہ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ بادشاہ بھی مسکرا اٹھا جیسے کسی بچھڑی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہو۔ سنڈریلا کی آنکھوں میں بھی خوشی، شکرگزاری اور محبت کی چمک تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد شہزادہ اور سنڈریلا کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔